تنہائی میں بے خوف ہو کر گناہ کرنا یہ بھی منافق کی صفت ہے. تنہائی میں مطلب اکیلے میں. دلیل سورہ نساء آیت نمبر 108. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا. وہ لوگ، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے. وہ راتوں کے وقت جب اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں. کیا ہے؟ منافق کیا کرتا ہے؟ راتوں کو بیٹھ کر خفیہ مشورے کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق اسلام کی دشمنی میں کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو رات میں ایک جگہ جمع ہوں گے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہم لوگ باتیں کریں گے، اس طرح بیٹھ کے مشورے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوگا لیکن تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اللہ تمہارے ان باتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے. یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو اس وقت گناہ کرنا یہ منافق کی نشانی ہے. اس پر کچھ حدیثیں بھی سنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ کی روایت ہے، غور سے سننا، انتہائی اہم اور زندگی بھر یاد رکھنے والی یہ حدیث ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، تہامہ کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے لوگ. بہت بڑے پہاڑ کو، ایک پہاڑ کا نام ہے تہامہ، یعنی بہت بڑے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے لوگ قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو صرف ذرات بنا کر، جیسا کہ دھول اڑتی ہے اس کی کوئی وزن نہیں کر سکتے ہم، روئی دھول دھاگا وغیرہ اڑتا ہے نا، اس طرح قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ ایک دھول کی طرح بکھیر دیں گے. اس کے وہ اعمال اس کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے. پہاڑ کے برابر نیکیاں، کوئی ایک نیکی بھی اس کی کام نہیں آئی. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ کے برابر نیکیاں یعنی نماز بھی پڑھ کے گیا، روزہ بھی رکھا، زکوٰۃ بھی دیا، حج بھی کیا، صدقہ کیا، مال خیرات کیا، لیکن اس کی اتنی نیکیاں کچھ بھی کام نہیں آئی. وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کی نیکیاں کیوں اسے کام نہیں آئی؟ وہ تو برباد ہو گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ سوال ہوا کہ وہ کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی نیکیاں ان کو کام نہیں آئی اور وہ پورے نیکیاں برباد ہو گئی، وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم میں سے ہوں گے. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے صحابہ، وہ کوئی کافر ہوں گے نہیں، وہ کوئی مشرک ہوں گے نہیں، وہ تو تم میں سے ہوں گے اور وہ تہجد گزار ہوں گے، تہجد پڑھنے والے ہوں گے. اللہ کے لیے غور کرنا. میں تو ابھی نماز روزے کی بات کر رہا تھا. قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہیں لیکن وہ نیکیاں ان کی کام نہیں آئی. وہ کون؟ جو دنیا میں تہجد پڑھتے تھے. کتنی بڑی بات ہے، تہجد پڑھنے والے بھی لیکن قیامت کے دن ان کی نیکیاں کام نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو تم میں سے ہوں گے اور تہجد بھی پڑھیں گے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ جب اکیلے ہوتے تھے تو ہر حرام کام کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے. گناہ کیا ہے؟ تنہائی میں گناہ کرنا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے یہ سوچ کر گناہ کرنا. لوگوں کے سامنے تو بہت اچھے، لوگوں کے سامنے تو شریف، لوگوں کے سامنے داڑھی، لوگوں کے سامنے ٹوپی، لوگ دیکھ رہے تو نمازی، اچھے اخلاق، ادب سے بات، سب کچھ، لیکن اکیلے ہیں تو پھر ہر حرام کام کو اپنے اوپر حلال سمجھ لینا. یعنی کوئی نہیں دیکھ رہا تو گناہ کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں باپ نہیں دیکھ رہے تو کیا کریں؟ سیدھا فون نکالیں. اب وہ موبائل نکال کے جو چاہیں دیکھیں. امی کے سامنے تو فون چھپا کے رکھے، ابا کے سامنے فون چھپا کے رکھے. ایسے کئی واقعات جو دن بہ دن بڑھ رہے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، یہی موبائل جو کہ جتنا زیادہ کیا ہے نیکیوں کی طرف بھی لوگوں کو لے کر آ رہا ہے، وہی موبائل بہت بڑے فتنے اور فساد کا بھی جڑ بن رہا ہے. یہ موبائل کی وجہ سے فتنے ہیں. کوئی نہیں دیکھتا نا. ایک زمانہ تھا وہ برائیاں دیکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کی جاتی تھی. وہ برائی کا کام کرنے کے لیے
کئی دن لگ جاتے تھے، کئی روپے لگ جاتے تھے، لیکن آج گھر بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، ماں کو بھی نہیں معلوم، بازو میں لیٹا ہوا اگر کیا ہے، بھائی ہے، باپ ہے، ماں ہے، اگر کوئی عورت ہے تو اس کے لیے شوہر بھی ہے ایک جگہ، لیکن شوہر کو بھی نہیں معلوم وہ اپنے موبائل کو نکال کے کیا دیکھتی ہے، کیا کرتا ہے، اور بیوی کو نہیں معلوم شوہر کیا کرتا ہے، کس کے موبائل میں کیا ہے، برائیاں کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ برائی کوئی نہیں دیکھ رہا، گناہ، تنہائی میں گناہ کرنا۔ اسی لیے آج ایسے واقعات ہم کئی سنتے ہیں، مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی۔ ہم یہ نہیں کہتے ہمیشہ، کبھی ہمارے لیکچرز میں کبھی عورت ہی غلط ہے، میں نے کبھی یہ نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ مرد ہی غلط ہے، ہمارے معاشرے میں دونوں کی طرف سے غلطیاں ہو رہی ہے۔ تنہائی میں گناہ، آج ہمارے نوجوان خاص طور سے تنہائی میں گناہ، گھر سے نکلے شریف بن کے کالج میں گئے کہ اس کی شرافت پوری ختم، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دیکھتے ہیں آج کئی لوگوں سے سنتے ہیں، بولنے والا بھی نہیں، آج بولنے کی ہمت بھی نہیں ہے کسی کے پاس، نہیں بول سکتا، ارے اس کے ماں باپ کو ہی فکر نہیں ہے، ہم کیا کریں بھائی، ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے بھائی فلاں لڑکی فلاں کے ساتھ جا رہی، پھر رہی، گھوم رہی، سب کچھ معلوم ہے، لیکن نہیں بول سکتے، ہم نہیں بول سکتے۔ ایسا بولنے والے کئی لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جس کو اللہ کا ڈر ہو اس کو پھر ماں باپ یا کسی اور کے ڈر کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو ماں سے چھپ کے کوئی گناہ نہیں کرتا، باپ سے چھپ کر کوئی گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے غور کرنا تو کیا ہے، تنہائی میں بے فکر ہو کر، بے خوف ہو کر گناہ کرنا، یہ منافق کی نشانی۔ قیامت کے دن ایسے آدمی کی کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی، کوئی نیکی اس کو کام نہیں آئے گی۔